अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। तल्ख होते लहजे हैं और मुशावरती बैठकें कुछ ऐसी हैं जो तवालत भी पकड़ रही हैं और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो भी ये पता दे रही हैं नाजरीन कि उनके आने वाले दिनों के अंदर कोई मेजर शिफ्ट देखने में ज़रूर मिलेगा। आज भी PMLN का भी इजलास हुआ। यौम तासीस 30 दिसंबर को रखने की बात की गई। कहा गया कि इसकी क़यादत नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे और अगर कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि एज वी स्पीक राइट नाउ फ्लैगशिप और अल अजीज़िया के जो केसेस हैं इनके फैसले महफूज हैं, तो फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा क़यादत करेंगी। एंड एक स्ट्रीट एजिटेशन की सूरत के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये बात इवेंचुअली उधर जा सकती है, क्योंकि जरदारी साहब भी इधर इशारा कर चुके हैं। जरदारी साहब तो बहरहाल कबल अज़ वक्त इंतखाबात का खुल के इशारा दे चुके हैं, फ़ौज पे भी बरसे हैं, अदलिया पे भी बरसे हैं और बड़ा खुल के अनअपोलोजेटिकली उन्होंने बात की है, पपेटेरिंग की बात की है, कठपुतलियों की बात की है और ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता, ये भी बात की है। मगर आखिरी दफ़ा जब जरदारी साहब धाड़े थे 2015 में, तो उनके करीबी साथी डॉक्टर आसिम जो है उनको घेर लिया गया था और सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी और फिशरीज़ पे भी छापे पड़ रहे थे। मंजूर काका, द इन्फेमस मंजूर काका, वो भी उनको भी भागना पड़ा कराची छोड़ के। एंड वो हालात कुछ इस तरह थे कि ईंट से ईंट बजाते बजाते वो खुद मुल्क बदर हो गए और अब आके ना सिर्फ उनके ऊपर और उनकी बहन के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, मगर उनके एक और बड़े करीबी साथी अनवर मजीद साहब और उनके साहबजादे AG मजीद जो हैं उनके ऊपर भी बड़ा सख्त वक्त आया हुआ है। वो अभी सिंध में मौजूद हैं। गो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको जल्द अज जल्द वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए और पिम्स में अनवर मजीद साहब को मुंतकिल किया जाए। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं होने दे रही। तो अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात है, क्या वाकई नैब को बेनकाब करना है या बात इससे कुछ ज़्यादा है। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान, मिनिस्टर ऑफ पार्लिमानी अफेयर्स तहरीक इंसाफ से। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं सिंध असेंबली की। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूंगी। राना साहब, मुझे बताइएगा ये क्यों महसूस हो रहा है कि यौम तासीस जो है उसकी अब ज़रूरत आ ही गई है? नहीं, यौम तासीस जो है वो तो हर साल जो है वो पार्टी का एक ऐसा दिन होता है कि उसके ऊपर यानी एक कन्वेंशन जो है वो इस्लामाबाद में या लाहौर में हर साल होता रहा है, मगर वो इवेंचुअली इस दफ़ा अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई और जाएगी उसके मुताबिक जो है वो इस मरतबा भी होगा। बाकी आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो पार्टी मीटिंग की जो है वो उन्होंने चेयर किया है उसको, उसमें पार्टी की सीनियर लीडरशिप सारी थी, तो उसमें यौम तासीस के हवाले से भी और दूसरे भी मुख्तलिफ जो जिसे आप कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल, तो उससे मुतल्लिक़ उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो मशावरत की है। तो उसके मुताबिक बहरहाल उन्होंने जो एक अपना अवामी राब्ते का एक अपना जो उनका एक बयानिया है सिविल बालादस्ती का, वोट को इज़्ज़त दो का, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले उसे पूरी तरह से जो है वो उसको उन्होंने जो है वो बयान किया, आवाम में लेके गए, अब क्या ज़रूरत पड़ी है एक दफ़ा फिर उसको रिइटरेट जलसे किए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, वापस आना पड़ा। तो उसको उन्होंने बहरहाल अब दोबारा जो है वो एक दिन शुरू तो करना है। नहीं, क्यों मैं पूछूं वक्त, ये क्या फ़कत कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि अल अजीज़िया और फ्लैगशिप के भी आज से एक महीना पहले जब लोग उनको कह भी रहे थे कि जी आप खामोश हैं, आप खामोश हैं, पार्टी मीटिंग्स में भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं ना कि आप इस वक्त क्या है, कोई मूवमेंट आप चलाने जा रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई आप जो है वो किसी मूवमेंट में जा रहे हैं या कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किस बात के ऊपर आप मुझे कहते हैं कि मैं जो है वो बिल्कुल कोई मेरा भी तो आज यही सवाल है, कोई क्या हो रहा है ऐसा? तो एक महीना पहले तो उनका भी यही सवाल था। अब क्या बदला है? तो अब बदला ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनमें नो डाउट एक ऐसा सेगमेंट भी है कि जो ये चाहते हैं कि हम मामलात को बेहतर अंदाज से चलाएं और इकॉनमी के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो कंसेंसस होना चाहिए, अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है और उसमें शायद इमरान खान साहब जो हैं वो उस सेगमेंट के ज़्यादा करीब है या उनकी सोच उससे ज़्यादा मिलती है।
ان کا ایک ہی کام ہے کہ اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو، چھوڑوں گا نہیں، اس کو بھی پکڑ لوں گا اس کو بھی پکڑ لوں گا۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ لاسٹ جو ویک گئے ہیں وہاں پہ جو ہے لاہور، تو جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اسے انہوں نے، وہ سپر سیڈ ہو گیا تھا، اسے آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ گریڈ 22 میں ترقی دی، اسے ایک دن کے لیے دوسری سیٹ پہ ٹرانسفر کر کے ایکچولائز کروایا، اس کے اگلے دن جو ہے وہ تیسرے دن اس کو ڈی جی اینٹی کرپشن دوبارہ لگایا۔ اب اس کو بٹھا کے انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو۔ میرا خیال ہے شاید یا تو نیب سے مایوس ہو گئے ہیں کہ نیب نے جو ہے وہ ان کی کہنے پہ اوپر جو ہے وہ 50 بندے نہیں پکڑے، کوئی 2 4 5 تک وہ آ کے رک گئے ہیں۔ تو اب جو ہے، اب اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ آپ نے ہر کسی کے خلاف نکالنا ہے، ہر کسی کو پکڑنا ہے، انتقام لینا ہے، تو یہ بات سب کو سمجھ آ چکی ہے یا آ جائے گی So political کہ انتقام victimization کی حد پار ہو اور گئی ہے۔ انتقام سے انتقام جو ہے نا، Okay. یہ گورنمنٹ نہیں چلتی، اور جو گورنمنٹ سائڈ پہ پرفارمنس ہے وہ زیرو ہے، فیلئر ہے ہر سائڈ کے اوپر، کوئی کام جو ہے وہ اب آپ چلیں سر، یہ لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ علی صاحب، یہ پروڈکشن آرڈرز کا ہی مسئلہ ہے، یہ نیب کو بے نقاب کرنے کا ہی مسئلہ ہے، کیا آپ کی انتقامی کارروائی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلے 100 دن میں ہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاصلے بھی ختم ہو رہے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ وہ جو مولانا صاحب نہیں کر سکے وہ آپ نے پہلے 3 مہینے میں کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو جو ہے آج 2 بڑے اچھے کام ہوئے ہیں، ریزولوشن کشمیر پہ اور آرمی پبلک اسکول پہ آج پاس ہوئے ہیں، اور جوائنٹ متفقہ طور پہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز سے۔ میرے لیے یہ ایک اچھی بات اس لیے ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ممبرز اکٹھے کام کر بھی سکتے ہیں۔ بالکل، ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا ان کی حکومت میں جب فاٹا ریفارمز آئے تو اس پہ اکٹھے کام کیا تھا۔ تو 18ویں ترمیم ایک اور بہترین مثال ہے جس کے اوپر خیر ابھی تو اس بات سے تو میں رانا صاحب کے کے بصد احترام ایگری نہیں کرتا کہ ہم کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ حکومتی سطح پہ باقاعدہ پن پوائنٹ کیا جا رہا ہو کہ اس کو تم نے پکڑنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کا آئی ہوپ کہ اپوزیشن اپریشیٹ کرے گی کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ بنیادی طور پہ 3-4 چیزوں پہ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہیومن انڈیکس ڈیولپمنٹ پہ، کہ عوام پہ اور اداروں پہ آپ انویسٹ کریں، اور دوسرا جو ہے احتساب کے نظام پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ، کیونکہ ہم قوم سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ احتساب کے نظام کو بہتر کر کے دیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کرا کے دیں گے جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے۔ اب اس کے لیے فی الحال آپ کے پاس نیب ہے، نیب کو ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے کہ اس کو پکڑو اس کو مت پکڑو۔ نیب اس وقت جن کیسز پہ پکڑ دکڑ بھی کر رہی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی اور ہماری حکومت کے دور کے ہیں ہی نہیں۔ اوکے، نہیں سو یہ عوامی جلسوں سے خطاب کرنا ہے اور یہ عوامی رابطہ تو کریں، ضرورت کیا پڑی ہے آپ کو؟ سمجھ آئی ہے کوئی؟ نہیں تو I don't see any problem۔ اگر اپوزیشن جا کے کرنا چاہ رہی ہے کریں، اوکے this is their right اوکے، as long as it's under the constitution۔ وہ constitution میں ان کو اجازت ہے آرٹیکل 19 کے تحت، یعنی سول نافرمانی کی کال نہ دیں اور بل نہ جلائیں اور یہ نہ کہیں کہ پارلیمنٹ اگر تو ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے، ایسی صورتحال بنتی ہے کہ جب آپ دیکھیں I know what you are trying to do، جس طرف آپ جانا چاہ رہی ہیں، میں صرف یہ خان کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے تھے وہ نہ کریں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب آپ ایک تحریک میں جاتے ہیں آپ ایک دوسرے فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ ایجیٹیشن کے فریم آف مائنڈ پہ ہوتے ہیں۔ ابھی کل کو اگر یہ کہیں صبح سویرے میاں صاحب ناشتہ کر کے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ آج سے سول نافرمانی، یہ لوگ کہیں گے میاں صاحب خیریت ہے؟ تو اگر یہ کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ان کو ہمارے سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں، احتجاج بھی کریں، جلسے بھی کریں، لیکن وہ نہ کریں جو آج آپ نے پارلیمان میں ایک صحافی کے ساتھ کیا ہے۔ نہیں بالکل، یہ تو بات درست ہے اور I think enough has been said about that، مگر بہت بہت شرمناک بات ہے ایک صحافی کے ساتھ اس کے منہ کو کچلنا، پھر مری روڈ کے اوپر ایک عورت کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے۔ I mean I don't understand اتنی ڈیگریڈیشن ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری ویلیوز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی گارڈز، وہ کوئی پرائیویٹ سیکورٹی ہو یا کوئی آفیشل ہو، ان کو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا، اور جو آج اس گارڈ کا عمل تھا اس عمل کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ میاں صاحب نے خود کہا کہ اس کو آپ جو ہے پولیس کے نہیں، اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے،
اور صحافیوں نے کہا کہ جی ہم نے مقدمہ درج کرانا، ہم نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں مگر جو آپ عورت مقدمہ مری درج روڈ پہ کروائیں. اس کا تو مقدمہ بھی درج نہیں ہو رہا. مگر ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر, the lack of chivalrous men in the country. بلکہ اب تو تہذیب بھی ختم ہو گئی ہے. مگر جنرل صاحب, before I go to شیلا بی بی, مجھے بتائیے گا یہ اتنا کھل کے ایک اٹیک ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول اداروں کا, جس میں فوج بھی ہے, جس میں 3 سال کی نوکریوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, جس میں عدلیہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو, اپنے 9 لاکھ کیسز بھگت لو پہلے. اتنی تلخی کیوں آ رہی ہے ایک دم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر, آپ نے خود ہی جب اپنے انٹروڈکٹری جو پیسج آپ نے دیا اس میں آپ نے بات کی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا بھی قصہ ہوا تھا, لیکن اس وقت بھی منظور کاکا, ڈاکٹر عاصم بڑے قریبی لوگ تھے جو جن کے کیسز سامنے آ رہے تھے. لیکن وہ سندھ میں رہنے کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسز جو ہیں وہ ان کا کوئی سر پیر نہیں رہا, عرصہ گزر گیا. اب بھی یوں لگتا ہے کہ قانون غالباً اس کی گرفت قریب آتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے ٹیمپرامنٹ بگڑا ہو, کچھ ایسی, ورنہ ان دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کی بنیاد پہ میں یہ سمجھوں کہ زرداری صاحب کی طبیعت پہ وہ گراں گزرا ہے اور اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تو پھر منظور کاکا کا ہوا تھا یا یہ ڈاکٹر عاصم والا, تو آج تو وہ بھی نہیں. اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم اس پہ ایجیٹیشن کریں گے, میرا خیال ہے اب لوگ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. ایک جوک بن چکا ہے, مذاق بنا ہوا ہے کہ جی فلودے والے کے اکاؤنٹ سے اتنا نکل رہا ہے, فلاں کے اتنا نکل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسی حد تک رہنے دینا چاہیے. اب یہ کیس جو ہے یہ یہاں لوکلی نہیں بنا, یہ آسٹریلیا سے یہ منی لانڈرنگ کی انفارمیشن اسٹیٹ بینک کو ملی. اسٹیٹ بینک نے کچھ انویسٹیگیشن کر کے تو FIA کو پکڑا دیا. یہ کیس اس طرح چلا ہے. اب اس میں لوکل کسی کا کوئی, جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ پاناما کا آیا تھا وہاں سے, وہ اسی طرح یہ باہر سے آیا ہے. اب اگر اس میں کوئی پرابلمز ہیں, کچھ ہیں, یا ایک چیز ہے کہ جی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو میرا خیال ہے کہ عدالتی معاملہ ہے. آگے بھی آپ بھی اس کو نتھی کر رہے ہیں ان کے اپنے کیسز, اور میرا اپنا اندازہ یہی ہے, یہ مطلب میرا اندازہ یہی ہے, کیونکہ مجھے تو اس وقت میں کوئی اور ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کا میں یہ سمجھوں کہ زرداری صاحب کے لیے وہ گراں گزری, اور اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کا یہ بہت بڑا خطرہ ہے. 18ویں ایسے کوئی, میں آپ کو بتاؤں سسٹم کو خطرہ, سسٹم بچانے والے یہ سارے موجود ہیں. نون لیگ بھی موجود ہے, اور میرا نہیں خیال کہ PPP بھی سسٹم کو خراب کرنے میں کوئی ایسا کام کرے گی. اور یہ جو حکومت میں بیٹھے ان کا تو نیچرلی انٹرسٹ اپنا. پولیٹیکل پروسیس اب چل چکا ہوا ہے ہمارے ملک میں, کوئی اس پروسیس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو شیلا بی بی, پولیٹیکل پروسیس چل چکا ہے اس ملک کے اندر, تو پھر کیوں سسٹم کو خطرہ ہے؟ اور پھر ایسی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے ادارے کمزور ہوں, لیکن اگر ادارے کمزور ہو جاتے تو ایک طاقتور ادارہ, ایک فورس ایسی ہے جو جنونی سوچ کی حامل ہے, ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہمیشہ انہیں گنجائش دی, ڈھیل دیتے رہے. مگر یہ جو ڈھیل ہے, ہمیں کوئی خوف نہ سمجھے ہمارا, ہمیں ان سے پاور لینی ہے, یہ بات نہیں ہے پاور ہم خود لے سکتے ہیں. یہ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں, کس کانٹیکس میں ہو رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاستدان کی کانسٹیٹوئنسی اس کے عوام ہوتے ہیں, اور وہ ان کے پاس جا سکتا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک دفعہ پھر 11.5 سال جیسے جیل میں ڈالا گیا تھا, زبان کاٹی گئی تھی, اس طرح کے واقعات اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کی لاش اس کے سامنے رکھ دی گئی تھی, یا اس کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ گاڑی میں سے اتنے کرنسی نکلی. وہ کرنسی آج تک کہاں جمع ہوئی, آصف صاحب کو گرفتار کرتے وقت جو کہی گئی تھی وہ نہیں معلوم. بالکل اسی کرنسی کی طرح جس کو کہا جاتا ہے کہ لانچ میں سے شرجیل کے پیسے نکلے تھے, تو وہ کہاں ہیں؟ یہ سارا کچھ فوج اور عدلیہ نے کیا تھا اس کے ساتھ. میں اپنی بات پوری کر لوں, آپ تینوں نے بات کی اس حوالے سے, تو مجھے رپلائی کرنا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہوا اور شرجیل کا, کیا نکلا اس میں سے؟ شرجیل کا نہیں میں نے کہا, نہیں, ڈاکٹر عاصم کے کیس میں سے کیا نکلا؟ خود یہاں تک بات ہو گئی کہ ایک حد کے بعد کیا نکلا وہاں سے؟ مجھے بتائیں نا, کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں تک پہنچی؟ لوگ اس دہشت گرد کے ہاں پہنچ گئے جس کا کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے اور اس کا علاج ہوا, لیکن اس دہشت گرد کو نہیں پکڑا گیا.
پھر یہاں تک بات ہوئی کہ کورٹ نے کہا کہ جب وہ بزنس مین جو ان کے ساتھ تھا اس کو ہم نے باہر جانے دیا تو انہیں بھی جانے دیں, اور وہ آدمی گیا, علاج کرایا اور واپس آ گیا. تو کیسز سے تو کوئی نہیں گھبرا رہا, ٹھیک ہے, کیسز سے کوئی نہیں گھبرا رہا ہے. شرجیل بھی جو ہے نا وہ ملک سے باہر تھے, جب ECL میں نام ڈالا گیا واپس آئے, ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لانچ تھی جس میں سے پیسے نکلے تھے وہ پیسے کہاں ہیں؟ اس قسم کی باتیں کرنے والا اینکر آج جیل میں ہے, اور اس نے بھی 3 دن بعد کہہ دیا تھا یہ کسی اور ملک کا قصہ ہے. لیکن ہمارے ہاں کیریکٹر کے ساتھ اسے نتھی کر دیا جاتا ہے, جیسے کبھی 10% کبھی 100%. تو ہمیں یہ رائٹ ہے, ہم کوئی بے وقوف ہے کہ جب چاہے جس کا دل چاہے مقدمے اٹھا کے ہمیں بند کر دے, ہم اپنے لوگوں سے بات نہ کریں. اب دوسری بات انہوں نے کی کہ مقدمے کی بات ہی ہے نا اینڈ آف دا ڈے, آپ کی بھی اور شاید میاں صاحب کی بھی, یہی فقط کوئنسیڈنس ہے. یہ میں اس لیے آپ نے دیکھا پہلے 20 منٹ میں نے اس میں لگا دیے سب سے پوچھنے میں کہ ہو کیا رہا ہے, بدلا کیا ہے, کچھ ایسا ہوا ہے تو بتائیے. میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے, میں عدالتوں کا احترام کر رہا ہوں, زرداری صاحب کی طرف سے کہہ رہی ہوں, میں تو عدالت میں بہن کے ساتھ پیش ہو رہا ہوں. میں پہلے بھی لوگوں کی خواہشات پہ 11.5 سال جیل رہ چکا ہوں. 3 سال کی نوکری والے کیوں آ گئے ہیں؟ اچھا, اب اس میں 3 سال کی نوکری والے کیوں آ گئے ہیں؟ اب اس میں یہ بات ہے کہ یہ بالکل بات کی گئی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کی, اور پورے جگہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا ہو یا کہیں ہو, یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے, یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے بجائے اس کے. کیونکہ اس وقت کراچی میں کمنگ بیک ٹو یو, یہ بے روزگاری, ڈائبٹیز, بھئی بارش ہو گئی, یہ سارے ایشوز میں مجھے بتائیے فوج اور عدلیہ تنقید, سسٹم خطرے میں ہے, انتخابات ہونے والے ہیں, یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں. اس کے بعد انور مجید صاحب اور ان کے بیٹے کو کیوں ابھی تک سندھ کے اندر رکھا جا رہا ہے؟ NIVCD میں رکھا ہوا ہے, ان کو کہتے ہیں پمز منتقل کریں, نہیں کرتے. ان کے بیٹے کو کہتے ہیں واپس اڈیالہ جیل لے کر آئیں, ملیر کے پولیس اسٹیشن میں رکھا ہے, نہیں واپس لے کر آتے. کیا بات ہے؟ سپریم کورٹ بھی احکامات جاری کرے ایک وقفے کے بعد. اور کیا سلیمان شہباز واپس آئیں گے؟ کیونکہ حمزہ کو تو باہر جانے نہیں دیا, اور سلیمان شہباز صاحب جو دیکھتے ہیں باقی فائنینشیل افیئرز پورے خاندان کے, ان کا واپس آنا جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے نتھی کیا جا رہا تھا. حمزہ شہباز کا بھی جانا کہ شاید واپس وہ بھی نہ آئیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. آپ کو انور مجید صاحب کا بتا رہے تھے جن کو ابھی NICVD میں رکھا ہوا ہے کراچی کے اندر, ان کی پمز منتقلی کے احکامات سپریم کورٹ دے چکی ہے, مگر ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں منتقل کیا جا سکتا بیکاز آف ہیلتھ کنڈیشنز ان کی بڑی سینسٹیو ہیں. ان کے صاحبزادے جو ہیں AG مجید ان کو بھی ملیر ڈسٹرکٹ پریزن میں رکھا ہوا ہے, اور آپ کے اڈیالہ جیل کے SSP لیٹر پہ لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ جناب والا وہ پیش ہو چکے ہیں ادھر کی لوکل عدالت میں, بینکنگ عدالت میں, ان کو واپس منتقل کیا جائے, نہیں کیا جا رہا. پہلی دفعہ اور آپ کو انور مجید صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ بھی کوئکلی بتا دیں, ٹیلی ویژن کے اوپر فار دا لانگسٹ ٹائم کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا, کیس کر دیتے تھے, ڈیفیمیشن سوٹس ہو جاتے تھے, اور کہا جاتا تھا ذکر بھی نہیں ہو سکتا, بہت پریشر تھا. پہلی دفعہ یہ پریشر آیا ہے, پہلی دفعہ زرداری صاحب نے بھی حال ہی میں یہ مانا کہ ان کی دوستی ہے, بڑے قریبی تعلقات ہیں انور مجید صاحب سے, اور کس طرح ان سے بدلہ بھی لیا جا رہا ہے اس حوالے سے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے زرداری صاحب نے کیا کہا تھا, تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں. شیلا بی بی اس حوالے سے بات کر رہی تھیں. مجھے ابھی بھی ویسے شیلا بی بی وانٹ ٹو آپ ریپ اپ کرنا چاہتی ہیں کر لیں, پھر میں اسٹوڈیو بات لے کر آؤں. میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں, میں سمجھنے سے قاصر ہوں, ڈیولپمنٹ کیا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل زرداری صاحب نے بات کی ہے, اعلان کی ہے, اور یہ بات کی ہے کہ 5 لاکھ لوگ کراچی میں ایک دم بے گھر ہو گئے ایک حکم سے, بے روزگار ہو گئے. یہ کس طرح کے احکامات ہیں؟ یا یہ کہ اگر میں ذرا سا تھوڑا ماضی میں چلے جاؤں, جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے, کچھ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک پٹیشنر اٹھا, اس نے ایک کیس لگایا, پھر وہ پٹیشنر غائب ہو گیا, آپ نے اس کی کوئی تحقیقات نہیں کی, ایک خاتون کو ڈائن کہہ دیا. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اس پہ بات ہو رہی ہے, اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ادارے جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے اداروں کا کام کرنے لگیں گے تو مسئلہ ہوگا. دوسرے دن جو بات ہوئی, میں دونوں ہی دن تھی جلسے میں, دوسرے دن بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے دن سے تمام لوگ وزیر اعظم سلیکٹ کہہ رہے ہیں,
اور سب سمجھ رہے ہیں. اور جو اس وقت ملک کا حال ہے, جو 18ویں ترمیم کی بات ہے کہ ہمارے گیس کا کوٹا بھی کاٹ کر دوسروں کو دے دیا گیا, اور آئین کے حساب سے 158 جو آرٹیکل ہے اس پہ پہلا ہمارا حق ہے, لیکن ہمیں گیس نہیں دی جا رہی. آج بھی کہا گیا ہے کہ Right of the CNG جو ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کی صنعتوں کو گیس نہیں دیں گے. تو کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ یہ 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے اور کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے؟ ہم تو ہر کیس میں جا رہے ہیں نا, پھر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی بے روزگار کیا ہے. تو اس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ آج اسٹیٹ میں دو جملے کہہ دو زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کے موقف میں بہت سی مماثلت نظر آنے لگ گئی ہے. 2 جملے میں کہہ دوں, بس 2 جملے کہہ دیں. جی جلدی بولیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کل بھی یہی بات ہوئی جو کہ ہمارے ہاں کردار رہا ہے مولوی تمیز الدین سے لے کے ابھی تک سب چیزوں میں. تو یہی بات کی گئی کہ بھائی آپ غیر جانبدار ہو جائیں, آپ نے جو بھی بنائے ہیں لوگ وہ آپ کے نہیں رہے, آپ غیر جانبدار ہو جائیں, اپنی جگہ ہم خود بنا لیں گے. تو یہ کون سی ایسی بات ہے؟ اس ملک کی تاریخ میں یہی ہم نے مطمئن ہے آپ جنرل صاحب, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مطمئن ہے, کٹ پتلیاں نہ بنایا کریں. پہلے میاں صاحب کو یوز کیا, استعمال کیا, زرداری صاحب کہتے ہیں, اگر یہ پھر ان سے کہیں نفرت ہو گئی, اب ان کو بنا رہے ہیں. اگر یہ کہیں کہ بھٹو صاحب کو بھی ایک ڈکٹیٹر بنا گیا تھا تو وہ برا لگتا ہے پھر ان کو. نہیں, میں بات کر لیتی ہوں بات تو یہ ہے کہ ہر وقت سب نے اپنے اپنے وقت پہ یہ کھیل کھیلا ہے, اور اس کو اب آگ کے مگر مجھے بتائیے زرداری صاحب غلط تو نہیں کہتے نا سر؟ نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے بنایا, استعمال کیا, پھر وہ کہتے ہیں قائد MQM کسی اور کا ہو گیا جب دل کیا. تو یہ ایک تلخ بیک گراؤنڈ تو ہے نا سر. یہ ٹھیک ہے, حقیقت ہے, یہ ٹھیک ہے کہ سارے ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کے آئے, لیکن اس کو الطاف حسین کے ساتھ جوڑنا ہے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا جی الطاف حسین کو آپ نے لیا, اب آپ دیکھیں کہ وہ کسی اور کا ہو گیا, اور نواز کو بھی آپ نے اسی طرح ہی پیدا کیا. وہ ہم نے پیدا کیا, لیکن اس کے بعد تو انہوں نے سیاست اپنی کی نا, ہم نے تو نہیں کی ان کی سیاست. میں بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, تو آپ جب سیاست سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں. دیکھیں ورنہ کام کیا آپ کا سیاست میں سر؟ نہیں, ہمارا تو کام نہیں ہے. میں تو تمام ان ڈکٹیٹر جو آئے, میں ان کی ولی صاحب بھی اثر ہے, بالکل وہ کہہ رہے ہیں, میرا ایمان ہے کہ ہمارا سیاست میں فوج کا کوئی کام نہیں, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مگر ہم پھر بھی کرتے ہیں. میں کسی بھی نہیں کہاں کرتے ہیں, نہیں کرتے. یہی تو چیز ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پہلے کرتے تھے, آج نہیں کرتے. نہیں, پہلے وہ جو مشرف نے کیا میں اس کا انکار کر سکتا ہوں, یا جو اس سے پہلے ضیاء الحق آئے تھے میں اس کا انکار کر سکتا ہوں, اور جو ساتھ رہے تھے اس زمانے میں, مگر آج نہیں کر رہے. نہیں, آج قطعاً نہیں کر رہے, آج کا کوئی ایسا نہیں. بس یہی بات ہے. میں ایک بات آج جو کر رہے ہیں نا, وہ جو پہلے کرتے رہے نا, اس سے بھی زیادہ برا ہے. اس سے بھی زیادہ برا ہے. اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور اس کے بہت تباہ کن اثرات ہوں گے. یہ اگر اس ملک کے اوپر کسی کو رحم کرنا ہے, اس ملک کے اوپر, اس قوم کے اوپر, تو یہ جو ہے نا اس کو وڈرا کرنا چاہیے. اس وقت ساری قوتیں جو ہیں بشمول PTI کے جو ہے وہ, اب دیکھیں جو الیکشن ہوئے ہیں, اب ان الیکشنز میں جو کچھ ہوا ہے, نہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتی ہیں, نہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں گا تو میں نام نہیں لے سکتا. اگر میں نام لوں گا, یہ نہیں کہ میں کوئی خوف سے مجھے گرفتار کرنا ہے, مجھے پکڑنا ہے, پکڑ لیں, لیکن اگر میں یہ نام لوں گا تو یہی بات جو ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ انڈین چینلز کے اوپر چل رہی ہوگی. پھر وہاں سے وہ اس بات کو جوڑیں گے کشمیر کے ساتھ, پھر میری اس بات کو جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والا جو ظلم ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں گے. اس لیے ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے, نہیں کر سکتے. لیکن جو الیکشن میں ہوا ہے اس کے اثرات سے آپ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ اب یہ جو تحریک لبیک ہے, یہ کس کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے بنایا؟ معذرت کے ساتھ, یعنی تحریک لبیک کو بنانے والی بات جو کو انکار کر سکتا ہے. رانا صاحب, اس ملک میں تو ہمیشہ ہی کنٹرول, اس کے بعد جو تحریک لبیک والوں نے کیا, اب یہ دیکھیں ان کا جو آخری دھرنا تھا وہاں پہ داتا صاحب پہ, اس دھرنے میں ان کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے طور پہ ہمارے مذاکرات ہوتے رہے. وہ آگے ہمارے سامنے ساری بات بتاتے تھے, ساری بات کرتے تھے وہ. پھر اس کے بعد وہ ایک پیر سیال انہوں نے نکال لیا ہمارے خلاف, یعنی سارے پیر کیا کرتے تھے, ہاتھ چومتے رہا تو, اور پیر نکال لیے, یہ تحریک لبیک نکال لی. وہ پیر نے جو دھرنا دیا تھا, کانفرنس کی تھی داتا صاحب میں, اس کے بھتیجے نے جو بات کی تھی بعد میں میڈیا پہ چلی, وہ اس نے بتایا نہیں کہ ہمیں کون کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ دھرنا دو.
ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, آپ کو روٹی بھی دیں گے. ایک سر چیز مگر واضح بہر کروں, اسپیس تو پنجاب حکومت نے دی تھی نا ان کو پنجاب پہنچنے سے. حکومت کہاں سے نواز شریف صاحب کے جلسے میں کہا, نواز شریف صاحب کے جلسے میں کہا, ہم روک ہی نہیں سکتے تھے. شہباز شریف صاحب ان نے کے پیچھے جو قوتیں تھیں ہم کیسے روک بیکنگ تھی پوری. وہ پوری, نہیں یہ آپ دیکھیں ان کو اکٹھا کرنے والے, ان کو چلانے والے. رانا صاحب قوتوں نے کہا تھا کہ آپ آئین میں ترمیم کا قصہ ہماری کیا دیکھیں. مجال ہے؟ دیکھیں جی وہ آئین میں ترمیم والا کسی قوت نے کہا تھا. دیکھیں آپ نے وہ قصہ جو آئین میں ترمیم ہوئی نہیں, وہ لیکن بات بنائی گئی, باقاعدہ ایک پراپیگنڈا کیا گیا, وہاں پہ اس آپ بات نے کو کلٹیویٹ کیا گیا. سر ایشو اب وہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے سر, whether you like it or not رہی ہے نا سر. اور پھر فوراً کنٹرول ہی لکھتا ہے. کنٹرول رہی مگر ہے. وہ سر آج زیادہ فخر انگیز بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء سے بھی بدتر آج کا دور ہے, میرا بڑا سیدھا سا سوال اور ہے. اس کا جواب آپ کو دینا ہمیشہ چاہیے سر. ان کے دھرنے پہ You are بات the کی so-called جاتی ہے, civilian democracy ان in کے place. دھرنے پہ بات کی جاتی ہے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو دھرنے کی نوبت آئی کیوں؟ کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ اگر یہ 4 سیٹیں کہتے ہیں کھولنے تو کھول دیں آپ؟ بالکل تھا. کیا آپ نے ماڈل ٹاؤن میں لوگ نہیں مارے؟ اگر مارے ہیں تو وہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے آپ کو 76 دن کے دھرنے کی ضرورت ہے. نافرمانی کا کال دینا اس سے اختلاف ہے, کھڑے ہو کر کہنا یہ وزیر اعظم انہوں نے کو دیا سیٹ نکالیں گے اس سے وہ اختلاف ہے. آج اگر نون لیگ بھی دے تو نون لیگ شلوار کا کام گیلی ہونا کہنا دیکھیں، پارلیمنٹیرینز کے بارے میں اس سے آج اختلاف ہے سر. نون لیگ یوم تاسیس پھر اگر منائے, آج ہم کچھ یہ کر رہے political ہیں activity کرتے ہم آج بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے دھرنے میں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان کا, وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو خود آپ نے دعوت دی پہلے ان کو وہاں تک آنے کی. اب آپ ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے میں تو بتائیں. نہیں کر رہا ان وہ کا بیٹھے دفاع. میں ان کو بولنے نہیں، وہ یہ یہ کہنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں, مجبوری بات یہ ہے شیلا بی بی کے لیے غلط, مجبوری ہے پھر. جب ماڈل ٹاؤن بھی خود میں کروانا دفاع ہے, کر رہا ہوں آرمی جب کا, دھرنا بھی خود میں کروانا ہے, تو دفاع پھر کر نہیں رہا کرنا تو اور کیا ہوں, کرنا؟ میں دفاع کر رہا ہوں یہ سارا آرمی کرنا کا پڑتا ہے. کہ آپ نے ان دھرنوں پہ بھی الزام لگایا کہ فوج نے کرایا, جبکہ آپ خود اس دھرنے کو ختم کر سکتے تھے. آپ نے خود نیگوشیشن بعد میں کی, لیکن پہلی 4 سیٹیں کھول بات دیتے یہ تو دھرنے ہے کی نوبت نہ کہ آتی. فوج کا نام جو ہے یہ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے. فوج میں وہ شہداء بھی ہیں جنہوں نے اپنا آج جو ہے وہ قوم کے کل بہتر کل کے لیے قربان جو کیا قربان اور کر کرے دیا. جا رہے ہیں سر. بات یہ ہے مگر in کہ the process, یہ sir, اب فوج کا نام لینا, فوج کو انوالو کرنا جو ہے, یہ دیکھیں یہ ہمیں غلط ہے. ہمارے بھی جو ہے وہ زیب دل اور نہیں دیتا. دماغ لیکن کیا یہ آپ کو بول رہے ہٹ ہیں؟ کرتا ہے. آپ کہہ بات تو یہ یہی نہیں, رہے کچھ ہیں. عناصر ہیں میں- نا, آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں سنا بات لیے بیٹھ کو. کے سر. کچھ عناصر ہیں نہیں. جن کو کنٹرول کیا جانا چاہیے, جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, اوکے دیکھیں جو سارا کچھ کروایا ہے. سر ایک اس وقت جس پہ یہ الزام تھا, یہ سر، جو دھرنے بیٹھے جنہوں نے ہوئی ہے، کروائے وہ نہ بولے ہیں, پھر. یہ ماڈل صاحب ٹاؤن مجھے- جنہوں نے کروائے ہیں, یہ لبیک جنہوں نے میں- بنوائی ہے, میں یہ اسی بنوانے والے لوگ ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں سمجھے؟ کہ لیکن اس آپ کی اس ایف کو آئی آر کیوں نہیں درج آپ ہوتی رہی؟ ایک پورے ادارے کے اوپر مسلط کر دیں. اوکے. نہیں, اس کی ہم مخالفت کرتے سر مجھے بتائیں, آپ نے عمران خان اٹ از فیلٹ از دا نواز شریف آف دا 90s ٹوڈے, یہ لکھا بھی جا رہا ہے, بات بھی ہو رہی ہے, وہی بات ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, تاثر یہ دیا جا رہا ہے, بات کی جا رہی ہے آف آل پریویلنگ ڈکٹیٹر. انٹرویوز میں صحافیوں کو کہتے ہیں نہیں مانتی نہ مانے ہم پھر بھی اپنی کمیٹیاں بنا لیں گے. آ کے یو ٹرن ہی لینا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ پہلے لے لیتے سر, اور اس کے بعد ایک کٹ پتلی حکومت کا ایک ٹیگ لگ جانا سر, اور اس کے بعد یہ ابھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سر, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ابھی آپ 2.5 سال پہ بھی نہیں پہنچے اور قبل از انتخابات کی بات خود وزیر اعظم کر رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ایگری کٹ پتلی والی بات سے, نمبر 1. نمبر 2, خان کٹ پتلی نہیں ہے. جس کا نام عمران خان ہے وہ کٹ پتلی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا کٹ پتلی جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں, وہ 20 سال کی جدوجہد کے بعد نہیں آتے. اوکے. دوسری بات, ہاؤ ڈو یو سے کہ عمران خان از دا نواز شریف آف 90s. میں آپ کو بتاتا ہوں, آئی واز ان کلاس 3 اور 4 جب میاں صاحب وزیر اعلیٰ بنے, اپنا ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے. کون سی تحریک چلائی تھی انہوں نے؟ کون سی تحریک چلائی تھی؟ کون سا 10-15 سال جدوجہد کی تھی؟ ہائیجیک کی تھی تحریک کی تھی. ہاں نہیں جس آدمی کا نام عمران خان ہے, میں کوئی اس کی محبت میں نہیں بول رہا, جو فیکٹس ہیں وہ بتا رہا ہوں. ادروائز میں سیاست سے پہلے اس آدمی سے محبت کرتا ہوں کیونکہ ہی از دا ہیرو آف پاکستان. 96 میں وہ بندہ کھڑا ہوا. کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کھڑا ہوا کہ لوگوں نے ملک کا یہ حال کیا نا. ہی واز ناٹ اے پالیٹیشین اینڈ ہی از ناٹ اے پالیٹیشین ایون ٹوڈے, ہی از اے اسٹیٹس مین. اس نے آپ کی اس قوم پہ, ہماری اس قوم پہ ایک احسان کیا, چاہیے مانے یا نہ مانے. اسٹیٹسمین اچھا ہے, وہ ہر 3 دن بعد جا کے اپنی پلیز جسٹ لسن, جب بھی میں آؤٹ نا, میں سارے کو سن رہا ہوں, میں مسکرا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا دل نہیں بھرا. حکومت بول نہیں سکتی. حکومت بول سکتی ہے لیکن حکومت میں آنے کے بعد آپ کو تھوڑا
सब्र से इनको सुनना पड़ा। देखें, सबसे बड़ा एहसान आपके बच्चों पे, कौम पे इमरान खान ने ये किया है कि उस कौम के बच्चों को ये एहसास दिलाया जो उन्होंने नहीं याद दिलाया। इन्होंने ये सेंस ये दी कौम के लोगों को कि कोई पटवारी टाइप कल्चर के कोई आप 2 नंबर आदमी होंगे ना, तब आप सियासत में हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए, बंदूक होनी चाहिए। इमरान खान ने आपको यूथ को, नौजवानों को ये बताया, बच्चियों को, लड़कों को, लड़कियों को, ये तुम्हारा मुल्क है, ये सियासत गलत लोगों का, गंदे लोगों का काम नहीं है, तुम एजुकेटेड लोगों ने करना है। यूथ को खड़ा किया, जो भुट्टो ने किया था, सारे करप्ट इलेक्टेड जो सारे भुट्टो करप्ट, सुन लेना अभी जो देखिए, पीपल्स पार्टी के करप्ट थे वो भी, साहब, जो हमारे आप लोटे आप पे थे, तो इतना एक सब्र है, लोटे वक्फे धर का- लोटे सारे ले जाके आप में तो इन्होंने इतना तहम्मुल है, बल्कि वजीर बनाए हुए हैं। तहम्मुल इनमें एक नूर वक्फा लीग ले को। लिया। आपने- मुराद सुने- सईद ने भी सुने- कहा 7 बंदे ये जिन्होंने काम- एनआरओ ये मुझसे काम- खुद आके मांगा है। ये काम 70 की दहाई में भुट्टो ने किया, I understand, यूथ मुझे को वक्फा खड़ा लेने किया, दें। 50 साल बाद इमरान खान ने आप खड़ा मिनिस्टर किया। पार्लिमानी अफेयर हैं, आपने मुराद सईद से पूछा वो 7 लोग हैं कि नहीं? मुझे वक्फे के बाद बताएंगे। अली मोहम्मद साहब, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। सर मुझे ये बता दें अली साहब क्विकली कि ये ब्लैकमेलिंग की जा रही है आप लोगों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे, दीगर कायमा कमेटीज़ के ऊपर, और ये रेलेवेंसी है इनकी अवामी राब्ता तहरीक रेलेवेंट रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, या आप इसको नत्थी कर रहे हैं जो इनके केसेस का फैसला भी महफूज हो गया अब नवाज शरीफ साहब का? क्विकली सर। एक राय ये है कि जो अपोजिशन है, सब नहीं लेकिन अपोजिशन के कुछ रहनुमा, उनके बड़े रहनुमा जो हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर को अपने केसेस लड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ये बात करना एक उसूली इख्तलाफ था अपोजिशन और हुकूमत का PAC पे, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है, उस पर ज़्यादा बात करने का फ़ायदा भी नहीं। लेकिन उस पर जब ये बात अपोजिशन की तरफ से आई कि अगर PAC का आप हल नहीं करेंगे तो हम और कमेटीज़ में नहीं आएंगे, इसी वजह से हमने और पहले भी आई थी, फिर भी कहा था खान साहब ने इसी नहीं वजह करते से- बाढ़ में जाएं। इसी वजह से हमने फिर वो कमेटीज नहीं बनाई कि अगर कमेटी में अपोजिशन का बंदा नहीं बैठा होगा तो वो थोड़ा सा उसकी सैंक्टिटी में कमी होगी। तो बन ये नहीं यू सकती। टर्न सेंसिबल है, बन इसके नहीं फुल सकती। मार्क्स है। मगर मुझे एक और बात इसको जो भी नाम दें, यूं नहीं है। हुकूमत का काम है अपोजिशन को, अपोजिशन की बात इन्होंने सुनना। बनाया तो गलत किया है। असल चीज ये है कि जिस शख्स पे इतने इल्जामात, जब तक वो इल्जामात से फारिग नहीं हो जाता, उसको वो तो आप किसी पे भी लगा दें। बिल्ला बिठा दें, आप बिल्ले को बिठा दो दूध की राखी पे। हाँ, मुराद सईद ने माशाल्लाह आपको बहन नाम प्यारी है। बताएं 7 लोगों के जिन्होंने आके उनसे एनआरओ मांगा है? ये गलत है, मुझे इन्होंने नहीं काम बताया, गलत लेकिन किया है। मुझे नहीं बताया, लेकिन मुनासिब वक्त पे कौम को बता देंगे। आपने पूछा भी नहीं है उनसे? वो इस तरह मुझे थोड़ी बताते हैं। ओके, राणा साहब को पता होगा। नहीं देखें, बात ये है कि ये जो था ना, कहते एक बंदा तो ये बैठा हुआ जो भी है असेंबली में। स्टैंडिंग कमेटीज वाला मामला, ये दरअसल जो है ये पहले दिन ही ये मसला तय हो गया था। पहले दिन ही ये तय हो गया था कि जो ये पार्लिमानी और जमहूरी रवायत है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो चेयरमैन होगा PAC का, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और जो पैराज जो है वो उनकी गवर्नमेंट के होंगे, उनको जो है वो एक और कमेटी जो है वो देखेगी, वो नहीं देखेंगे। ये मामला सेटल हो गया था। लेकिन वहाँ पे भी जो है ना, वो कुछ लोग तो अली मोहम्मद खान की सोच के हैं, कुछ Sir, hawks जैसे and doves हर हाँ, पार्टी में। ये जर्नैली सोच के कुछ लोग भी हैं, जैसे जर्नैल साहब कहने कि जी इन्होंने बड़ा गलत किया। नहीं, नहीं। आपकी इन जमात लोगों ने में- इमरान खान साहब को खराब किया, Is it sensible? और उसकी वजह से Is जो it है ना, ये right? 2 महीने जो है ना ये क्या आप लोग मामला। कहें कि हमें तगड़ी वाली कायमा कमेटियां दो? क्या? That means तगड़ी यानी कि स्ट्रॉन्ग अच्छी कायमा नहीं कमेटियां नहीं, दो। वो तो ये फार्मूला क्या तय बात है हुआ सर? हुआ यानी कि है। आप खुद कह रहे हैं कुछ इश्यूज फार्मूले में कोई इखलाकियात का भी दखल है ना। फार्मूला तय हुआ हुआ है। फार्मूला तो इखलाकियात का भी कोई दखल है यार। एक आदमी पे इल्जामात है रान साहब इतने, वो तो इल्जाम ही है ना। तो मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊं, आप मुजरम हो गए नहीं, तो मैं जब तक इल्जाम इल्जाम- सिर्फ इल्जाम है। नहीं, नहीं। जब तक इल्जाम ये साबित ना हो, आपका इल्जाम वो आदमी लगाना- जो है वो मासूम है। आपका इल्जाम ये लगाना कानून और कहता है, रियासत का ये इल्जाम आइन क्या कहता है। पता है फर्क है। स्टैंडिंग यहाँ ये कमेटी जर्नैली किसी को- एक अपना कानून में होगा। एक इल्जाम जिस- आप या मैं लगा सकते हैं, एक इल्जाम रियासत लगा रही है, रियासत लगा रही और है, रियासत रियासत बाकायदा के तहकीकात कर रही लगाने है। के बावजूद वो आपको बेगुनाह मुझे है, पता है, वो मासूम है, 56 जब कंपनियां तक कि वो बनी। जो साबित ना हो। 56 कंपनियां बनी, एक बूंद पानी की आपको साफ नहीं आई तो और किधर वो गया 56 पैसा? आप कंपनियों का केस ये किधर गया चीज- फिर? भाई केस आएगा, बनाएं वो। आप, बनाएं। वो आना चाहिए। अब बनाएं आप। मुझे ये पता है नहीं, कि आप हमारे जोर लगाएं लोगों को एक पूरा। बूंद पानी की नहीं 56 मिली, कंपनियों किधर का गया वो केस है, पैसा? पूरा जोर ला के रेफरेंस लोग देते हैं। 30 से बात वापस दम आ है रही ही है। नहीं। 30 कुछ भी करोड़ नहीं है। 30 करोड़ ये वापस सारा किया लोगों जो ने। झूठ फ्रॉड 30 करोड़ लोगों ने प्रोग्राम वापस ऐसा किया। होना है 56 कंपनियां फलाना 30 करोड़ फलाना वापस
वापस किया लोगों ने। 2 महीने के यार, हुकूमत कमाल खाने के है। बावजूद 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा सके। मुल्क में आप इतना बड़ा खर्चा ये करके लोग जो हैं, दूसरा पानी दे इन्होंने ये यानी प्रोपेगेंडा कर करके प्रोपेगेंडा कर ये जुल्म है। अपने देखें कर्नल शुएब को क्या मालूम स्टैंडिंग लोगों कमेटी की मैं ये कह रहा हूँ, लोगों के ऊपर कागज फेंक रहे हैं। ये जो एक बूंद पानी की साफ पानी की नीति, ये तो एक हकीकत है। ये हकीकत नहीं है, ये इसको कौन दे रहा ये हकीकत नहीं है। 30 करोड़ रुपया उन्होंने वापस किया जो कंपनियों के हेड बनाए हुए थे। सुन लीजिए ना, अपोजिशन तो वो गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, पैसे गलत वापस बिल्कुल गलत वापस हुए, बिल्कुल गलत वापस हुए। पैसे ये मैं आपको अकाउंट बता में दूं, आगे सुन ले, सरकार के पास वापस आइंदा पैसा है। आप मेरी बात सुने, मार्केट प्राइस पे लोगों को रखे बगैर आप मुझे काम चला के दिखा दें, इनको पता चलेगा। ये आगे चले ना जरा। ये जिस तरह से अपोजिशन मासूम बन रही है, पैसा तो खाया गया ना, पाकिस्तान का खाया गया। मुझे लगता इतने बार लगता बात ये बताता है हूं कि तो आए किधर लगता से, ये हम है लेके कि गए। खुदा न खास्ता वो कोई पैसा उधर से खाया गया तो अफ्रीका जहांगीर से- तरीन अफ्रीका खा से गया होगा। नेल्सन मंडेला की रूह ने आके अनीर corruption मुशर्रफ की। खा गया होगा। यही हुआ है मुझे लगता है। ऐसा ही लगता है। शैला बीबी करप्शन इस मुल्क में शायद हो ही नहीं, मगर शेख रशीद फिर भी कह रहे हैं 30 मार्च 2019 से पहले ये सब अंदर नहीं तो होंगे। शेख रशीद और वो ने कहते हैं कम बिलावल करप्शन की की है। सियासत को तिया पांचा लगा दिए, जरदारी साहब की भीड़ चढ़ा दी है, अपने बेटे की सियासत चढ़ गई है उनकी भीड़, तो वो बड़ा उनको दुख है इस बात का। अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पैसा अगर खाया मेरा गया बिलावल है, बल्कि का। पैसा खाया गया है तो आप तो इसी मैंडेट पे आए थे ना, आप हम पे मुकदमे क्यों नहीं बना रहे? जो पहले ही मुकदमे उसको ट्विस्टिंग हो रही है उसकी, आप बनाए हम पे मुकदमे, हम लोग हाजिर हैं, कहीं नहीं अभी तो वो गए। नहीं बना रहे दूसरी- थे, अभी शोर बनाए दूसरी नहीं, बात। आप जितनी चीखें निकल दूसरी रही बात, हैं, दूसरी बनाया बात, ना, ये बनाया। मेरा ख्याल है कि मरीज मैं सारे आप उन्हीं सबकी से बातों में बिल्कुल खामोश रही जी, जी, जी। हूँ और मुझे टाइम ही नहीं जी, मिला शैला है। बीबी क्विकली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इनसे कि आपकी तरफ से तो कोई मुकदमा नहीं आया, क्योंकि आपके मुराद सईद जिन्होंने कहा कि यहाँ बैठा हुआ है बंदा, वो कहते थे 200 अरब रुपए दूसरे दिन ले आएंगे, और उनको बता ये लें, शायद आपकी मालूम इजाज़त नहीं है। मैं चाहती हूँ आप खामोश हो जाएं, पार्लिमानी आदाब सीखे, मैं नहीं बोली आपके बारे में। और उनको ये पता होना चाहिए कि एक मिनिस्टर की हैसियत, जबकि 48 करोड़ की रिकवरी भी बता रहा है, नहीं है एनआरओ देने की, वो आपसे एनएफसी मांग रहे होंगे, आप एनआरओ समझते हैं। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम आपसे एनएफसी मांग रहे हैं, आप एनआरओ समझ रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे कि हम आपसे क्या बात फर्स्ट कर रहे हैं। टाइमर है ना शैला बीबी, पहली दफा, इट्स ओके। मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी ऑपोजिशन के बगैर बन ही नहीं सकती, जो आप ये बातें करते हैं इस बन तरह नहीं की। और नहीं पता ना, first timer कमेटी है। में फर्स्ट टाइम कौन, सारे तो पुराने हैं इनके साथ, कौन नया है इनके साथ? मुझे बताएं ना, एक दो छोड़ के। अली साहब नए सारे हैं, खान चोर, साहब नए चक्के, हैं। करप्ट सारे जिन्होंने खाया पैसा, वो सारे इनके साथ हैं। सारे इनके साथ हैं, कौन नहीं है? और हद तो ये है कि पूरी पीएमएल क्यों इनके साथ बैठी है, इन्हें कैसे नहीं पता स्टैंडिंग कमेटी की चलें, आपके भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जाने दे, इट्स ओके। अब फैक्ट रिमेन्स राइट नाउ। स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन होता है, उससे चेयरपर्सन चुना जाता है। शुएब साहब को भी नहीं मालूम, इसीलिए कहते हैं इनका काम नहीं है इलेक्शन पॉलिटिक्स में मुझे हिस्सा पता देना। है। और मैं ये कहना मैं 20 साल से सियासत में हूँ भाई, 20 साल से सियासत में गलत है, आप शलभ हैं, सियासत क्या में बातें कर रही हो? यू आर नॉट मैं- ट्रेन्ड no, फॉर no, इट, no, no, यू आर ये नॉट लोग ट्रेन्ड कमाल फॉर कर रहे हो। इट। मैं ये कहना चाहती हूँ, I'm absolutely trained. आप I'm लोग absolutely रिटायर trained. होके यही मैंने करते हैं, 20 जब साल तक ये मार आप खाई लोग है ऑन यहाँ जॉब पे। होते हैं हमें सियासत नहीं करनी मैं चाहिए। मैं जो बात करना चाह रही हूँ, रिटायरमेंट के बाद, मुझे रिटायरमेंट का 20वां साल है ये। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जाते एक सवाल क्विकली सवाल ये है कि आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके हम सब अपने बच्चों का तस्वीर ज़हन में लाएं और फिर सोचें कि क्या आपने थर में पाकिस्तान के बच्चों से इंसाफ किया? एक से सर, आपका ज़मीर आपको क्या कहता है? मुझे आज के लिए इजाजत 40 साल में किसका पानी तक ज़मीर नहीं ले किसको सके क्या थर में, कहता है। और आके आप लोग बातें ये करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन बहरहाल जरूरी है। मरी रोड के ऊपर जो आज हुआ, हमारे पास वक्त नहीं था डिटेल में डिस्कस करने का, मगर मैं हमेशा कहती हूँ क्विकली विद रैपिंग अप, जिस तरह के आदमी इस मुल्क में होंगे उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुल्क की औरतों पे है, द मदर्स, माएँ। आप अच्छे वैल्यूज इनकलकेट करें, अपने बेटों को सिखाएं औरतों की इज्जत करना, अपने बेटों को समझाएं कि एक औरत का वकार क्या है, उसका दर्जा क्या है, उसका मकाम क्या है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, एक मुआशरा जो है वो तनज़्ज़ुली का ही शिकार होता रहेगा। और मरी रोड के ऊपर जो आज हुआ है, इट इज़ एब्सोल्युटली इसको कंडेम करना चाहिए। आई डोंट नो इस मुल्क के मर्दों को क्या हो रहा है, आई डोंट नो ये किस तरफ हम जा निकले हैं। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट।